نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام روزہ میں آج ہمارے سامنے جو چوتھا سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی روزہ دار کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھ کر روزہ یاد کروانا چاہیے یا نہیں یاد کروانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو روزہ دار ہو اور وہ بھول کر کوئی چیز کھا رہا ہو یا پی رہا ہو تو دیکھنے والا اس کو روزہ یاد دلائے یا یاد نہ دلائے، یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو توجہ سے جواب سماعت فرمائیں۔ اگر روزہ دار کو بھول کر کھاتا پیتا کسی نے دیکھ لیا تو اس کو یاد دلانا، روزہ یاد دلانا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ اس کو یاد دلائے کہ بھائی آپ روزہ دار ہو، یہ یاد دلانا یہ ضروری ہے۔ اگر یاد نہیں دلائے گا تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ یاد دلانا ضروری ہے، مگر یہ حکم اس وقت ہے کہ جب کھانے پینے والا شخص یعنی روزہ بھول کر کھانے پینے والا شخص قوی ہو تو تب یاد دلایا جائے گا۔ اگر وہ شخص کمزور ہو، ضعیف ہو، ناتواں ہو، کمزور ہو تو پھر یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، تو پھر یاد نہیں دلایا جائے گا۔ اور کھانے والا شخص اگر کمزور ہو تو پھر یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ناسیا وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ناسیا وہو صائم، جو شخص بھول جائے کہ وہ روزہ دار ہے، فاکل او شرب، تو اس نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا، فَيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ مطلب یہ کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ جاری رکھے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا ہے، اللہ نے اس کو کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا ہے۔ اور فتاوی شامی میں ہے وَيُذَكِّرُهُ لَوْ قَوِيًّا وَإِلَّا لَا، وَيُذَكِّرُهُ لَوْ قَوِيًّا وَإِلَّا لَا، فتاوی شامی میں ہے کہ یاد دلائے، اس شخص کو روزہ یاد دلائے، یعنی بھول کر کھانے والے شخص کو روزہ یاد دلایا جائے گا، یاد دلائے، لَوْ قَوِيًّا، اگر وہ طاقتور ہے، قوی ہے، وَإِلَّا لَا، اگر وہ طاقتور نہیں تو پھر یاد نہ دلایا جائے، تو پھر یاد نہ دلایا جائے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ اگر جوان کھا رہا ہو تو اس کو یاد دلایا جائے گا، اور اگر کوئی بوڑھا کھا رہا ہو تو اس کو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اس کو یاد نہیں دلایا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اور یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، چونکہ عموماً اور اکثر جوان لوگ وہ قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگ وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس ہوگا تو عمل بھی برعکس کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی جوان ہو لیکن کمزور ہو، جوان ہو لیکن وہ کمزور ہو تو پھر اس کو یاد نہیں دلایا جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی بوڑھا ہو لیکن وہ قوی ہو تو پھر اس کو یاد دلایا جائے گا۔ تو اس کی دو صورتیں بنے گی، جو روزہ دار شخص بھول کر کھا رہا ہو یا پی رہا ہو، دیکھا جائے گا کہ وہ کھانے والا شخص یا پینے والا شخص وہ قوی ہے یا کمزور ہے، قوی ہے یا کمزور ہے۔ اگر تو وہ شخص قوی ہے جو بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، وہ قوی ہے، وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اور اگر وہ نہ کھائے گا یا نہ پیے گا تو وہ آسانی کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کر لے گا، تو اس کو یاد دلانا ہی افضل و اولا ہے، اور یہ لازم اور واجب ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے۔ لیکن اگر وہ کمزور ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، اگر میں نے اس کو یاد دلا دیا تو وہ ادھر ہی چھوڑ دے گا
اور روزہ مکمل کرنا اس کے لیے دشوار بھی ہے اور دشوار ہوگا تو ایسے شخص کو یاد نہ دلانا یہی بہتر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھا جائے گا اگر شخص قوی ہے جو روزہ بھول گیا اپنا اور کھا پی رہا ہے روزے کی حالت میں تو اس کو یاد دلایا جائے گا، قوی کو یاد دلایا جائے گا، طاقتور کو یاد دلایا جائے گا۔ اگر وہ شخص کمزور ہے تو پھر اس کو یاد نہیں دلایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔